ساری رات سائیں علی کی شبیہ مجھے ڈراتی رہی اور اپنے پیچھے بھگاتی رہی۔ وہ روپ بدل بدل کر میرے سامنے آتا رہا۔ میں رات آخری پہر سویا تھا۔ صبح پوپٹنے سے پہلے ہی پھر آنکھ کھل گئی۔ میں بستر پر چت لیٹا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے باہر آسمان صاف تھا اور دن کی روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے کو پسپا کر کے ایک مغربی غار میں دھکیل رہی تھی، جہاں سے اس اندھیرے کو کل شام پھر برآمد ہو جانا تھا۔ یکا یک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ ہماری اس قیامگاہ سے باہر زمین کچی اور بھربھری تھی۔ ایسی جگہوں پر قدموں کے نشانات بہت واضح نظر آتے ہیں اور دیر تک محفوظ بھی رہتے ہیں۔ سائیں علی بھی اسی زمین پر چل کر ہماری قیامگاہ میں گھسا تھا اور پھر واپس گیا تھا۔ اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ سائیں ہمیشہ ننگے پاؤں رہتا تھا۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا اور جوتے پہن کر باہر آ گیا۔ سائیں کے نقوش پا ڈھونڈنے کے لیے یہ وقت بہترین تھا۔ ابھی ماریا ٹرسٹ کے مکینوں کی آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی اور رات کے نشانات بآسانی ڈھونڈے جا سکتے تھے۔ میں جب لان سے باہر نکلا، اندھیرا کافی حد تک چھٹ چکا تھا۔ معمولی سی کوشش کے بعد مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ بیرونی دیوار کے بالکل قریب مجھے سائیں کے پاؤں کے نشانات مل گئے۔ یہ کوٹھی کی عقبی سمت تھی۔ سائیں نے 5 فٹ اونچی باؤنڈری وال کود کر پار کی تھی اور جہاں اس نے لینڈ کیا تھا وہاں سرخی مائل مٹی واضح طور پر دبی ہوئی تھی۔ اس سے آگے بھی معمولی سی کوشش کے ساتھ نشانات دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ کام میری توقع سے زیادہ آسان ثابت ہو رہا تھا۔ میں ننگے پاؤں کے ان نشانات پر چلتا ہوا اپنی قیامگاہ سے قریباً 200 گز دور نکل آیا۔ نشانات کہیں واضح اور کہیں ہلکے تھے، مگر غائب کہیں نہیں ہوئے تھے۔ میں ان نشانات کو کھوجتا ہوا سیدھا چلا جا رہا تھا، مگر میرا انداز کھوجیوں والا نہیں تھا۔ میں سیدھا چل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کسی قسم کی تفتیش میں مصروف ہوں۔ میں نے ان نشانات کے سہارے ہاسٹل کے اندر قریباً 1.5 فرلانگ فاصلہ طے کیا اور آخر گھوم کر پھر انہی بنگلہ نما مکانات کی طرف آ گیا جن میں سے ایک مکان ہمارا بھی تھا۔ اس کالونی میں ان لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں جو یہاں کی انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ ہاسٹل کے 3 انچارج اور ہیڈ انچارج بھی اسی کالونی کے رہائشی تھے۔ ایک مختصر بلاک کے سامنے پہنچ کر سائیں کے پاؤں کے نشانات گم ہو گئے۔ نشانات گم ہونے کی معقول وجہ تھی۔ یہاں پختہ فرش تھا۔ یہ رہائشی بلاک کل 5 مکانات پر مشتمل تھا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ کل رات مجھ پر پراسرار سوئی سے حملہ آور ہونے کے بعد سائیں علی ان مکانات میں پہنچا تھا اور اگر میری قسمت اچھی تھی تو اب تک وہ وہیں موجود تھا۔ کچھ دیر تک ان مکانات کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس اپنی قیامگاہ پر آ گیا۔ اس روز ناشتے کے بعد میں نے صفدر کو اپنی تفتیش سے آگاہ کیا اور صفدر کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان 5 مکانات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صفدر نے یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس نے بعد از دوپہر مجھے جو رپورٹ دی اس سے معلوم ہوا کہ ان 5 عدد رہائشی مکانات میں سے 2 تو بند پڑے ہیں اور ان میں کوئی نہیں رہتا۔ باقی 3 میں سے 2 مکانات ٹرسٹ کے انتظامی عہدیداروں کے پاس ہیں، جبکہ تیسرا مکان ایک جانی پہچانی شخصیت کے زیر استعمال ہے۔ صفدر نے اس شخصیت کا نام آرتھر بتایا۔ ہرکیولس کا نائب کپتان آرتھر آج کل ہمیں اسی ٹرسٹ میں گھومتا پھرتا نظر آتا تھا۔ غالباً ہرکیولس کہیں لنگر انداز تھا اور اس کا عملہ ایک انسانی کھیپ کو کامیابی سے منزل پر پہنچانے کے بعد اب آرام اور تفریح میں مصروف تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، کیا خیال ہے؟ سائیں کی تلاش آرتھر کے گھر سے شروع نہ کی جائے؟ بالکل نیک خیال ہے۔ اگر آپ کا ارشاد ہو تو میں کوشش کروں۔ نہیں، اب تھوڑی کوشش مجھے بھی کرنے دو۔ اسی شام میں آرتھر سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ صفدر نے مجھے جو انفارمیشن دی اس کے مطابق آرتھر شام 8 بجے تک گھر پہ ہی پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ اور 3 ملازموں کے ساتھ وہاں مقیم تھا۔ میں نے آرتھر کے گھر کی کال بیل دی تو ایک چوکیدار باہر نکلا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مسٹر آرتھر سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری قسمت اچھی تھی کہ عین اسی وقت آرتھر نے بھی کمرے کے اندر سے باہر جھانکا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی بیزاری کی جھلک بھی دکھائی دی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں یوں آرتھر کو براہ راست نہ دیکھ لیتا تو شاید وہ ملازموں کے ذریعے مجھے دروازے پر سے ہی ٹالنے کی کوشش کرتا۔ بامر مجبوری چہرے پر خوش خلقی سے جا کر وہ باہر نکلا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ کنگ براؤن کے ساتھ اس کی خاص نشستگاہ میں بیٹھنے کے بعد ہماری حیثیت اور رتبے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ جہاں ہمیں بہترین مرات ملی تھی وہاں ہمیں کنگ کے ساتھیوں میں اہمیت بھی حاصل ہوئی تھی۔ یہی اہمیت تھی جس کی بنا پر آرتھر مجھے خوش آمدید کہنے اور اپنے گھر کے اندر لے جانے پر رضامند ہو گیا تھا۔ کیسے ہو مسٹر شاہ؟ اس نے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیئر کی بوتل کھولتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ جہاز پر ہم نے اچھا وقت گزارا ہے۔ اچھا بھی اور برا بھی۔ مجھ سے یقیناً کہیں کہیں زیادتی بھی ہوئی ہوگی، اس کے لیے مجھے افسوس ہے، مگر تم جانتے ہو اس وقت تمہاری حیثیت ایک برتے کی تھی اور بردوں کو دوران سفر کنٹرول میں رکھنے کے لیے باس نے کچھ اصول تو وضع کر ہی رکھے۔ میں تو اب بھی خود کو ایک بردہ ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کنگ کی نظر میں اہم مقام حاصل ہو چکا ہے اور ابھی تمہاری اہمیت مزید بڑھے گی۔ لو بیئر پیو۔
نہیں شکریہ، میں نے ابھی بلیک کافی لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ڈرنک سے بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ مسکرایا، پھر بولا، مسٹر شاہ، اب تم ایک کلب کے ممبر بننے والے ہو۔ یہاں پر لوگ اسے زمینی جنت کا نام دیتے ہیں۔ اس زمینی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہاں کی آسائشوں سے لطف نہ اٹھاؤ گے تو پھر کیا پاؤ گے؟ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن بندہ لطف اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب ذہنی طور پر پرسکون ہو۔ ذہن پریشان ہو تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کہیں تم پروفیسر والے واقعی ویسے ڈسٹرب تو نہیں ہو؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ پروفیسر کے سر پر خون سوار ہے، وہ پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے مجھے گن پوائنٹ پر لیا تھا، اسی طرح میرے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو لے سکتا ہے۔ اس کا پکڑے جانا بے حد ضروری ہے۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے جس نے سب کے ذہن کو گھن چکر بنا کے رکھ دیا۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کا کھوج نہیں ملا۔ اب تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اندر کا بندہ ہی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسے پناہ دے رہا ہے۔ یہی بات میرے ذہن میں بھی آتی ہے آرتھر، آخر وہ انسان ہے، بھاپ بن کر تو نہیں اڑ سکتا۔ آرتھر نے سگریٹ کا کش لیا، اس کی چوڑی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ اسی دوران میں کسی قریبی کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ آرتھر فون سننے کے لیے اٹھ گیا۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں نے ساتھ والے کمروں میں جھانکا۔ ایک کمرے کی کھڑکی سے مجھے جو منظر دکھائی دیا اس نے میری رگوں میں خون کی گردش تیز کر دی۔ میری تلاش کامیاب رہی تھی۔ اس کمرے میں سائیں علی موجود تھا۔ وہ حسب عادت فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور چائے میں کیلا ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے جبڑے تیزی سے چل رہے تھے اور چپڑ چپڑ کی آواز میرے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ایک ملازم سائیں کے سرہانے مؤدب کھڑا تھا۔ اچانک آرتھر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا دیکھ رہے ہو مسٹر شاہ؟ میں گڑبڑا گیا، تاہم جلد ہی سنبھل بھی گیا۔ میں نے سائیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ کون ہے اور یہاں کیسے پہنچا؟ اس کی حیثیت یہاں بردے کی ہے، مگر اس وقت تو یہ کسی آقا کی طرح بیٹھا ہے۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح۔ یہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے۔ بمبئی اس کے مداحوں اور عقیدت مندوں سے بھرا پڑا ہے۔ خاص طور سے فلم انڈسٹری کے لوگ اس کو بہت مانتے ہیں۔ میں نے اسے بہت پہلے بمبئی میں ہی دیکھا تھا۔ یہ شخص واقعی کرشماتی شخصیت کا مالک ہے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ لیکن یہ تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ ہرکولس کے ہر سفر کے بعد ہم لوگوں کو کچھ مراد دی جاتی ہیں۔ اس میں نقد رقم کے علاوہ 3-4 ہفتوں کی چھٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بردوں میں سے 1-2 بردے اپنی خدمت کے لیے بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ میں نے اس شخص میں کچھ ایسی خصوصیات دیکھی کہ اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب یہ پچھلے 1 ماہ سے میرے پاس ہی ہے۔ اب تم نے مجھے بتا کر حیران کر دیا کہ یہ شخص بمبئی میں بہت جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا، کیا یہ شخص ہرکولس کے ذریعے یہاں پہنچا ہے؟ نہیں، یہ ہرکولس میں نہیں تھا۔ تو پھر؟ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم، بس یہ مجھے انڈین سلیوز میں نظر آیا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات نے مجھے ایسی درویشی یا یوں کہہ لو کہ بزرگی نظر آئی کہ میں متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہی مجھے پوچھنے کی ہمت ہوئی۔ کبھی کبھی یہ بہت غصیلی طبیعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پرسوں اس نے میری گرل فرینڈ مازیان کو اپنی ٹانگیں دبانے کے لیے کہا۔ اس نے نہیں دبائیں تو یہ بہت غصے میں آ گیا۔ انگریزی میں اسے دھمکیاں اور بددعائیں دینے لگا۔ کل رات مازیان کو شدید بخار ہو گیا اور وہ ساری رات سردی سے کانپتی رہی۔ یہ ایک اتفاق ہی ہوگا یقیناً، لیکن اس کا مازیان پر بہت اثر ہوا۔ وہ بہت سہمی ہوئی ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا؟ اگر وہ مشتعل ہو گیا تو اسے سنبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دو۔ معمولی پس و پیش کے بعد آرتھر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں سائیں علی اب کھانے کے بعد استراحت فرما رہا تھا۔ وہ فرش پر لیٹا تھا، آنکھیں بند تھی۔ ہیلو سائیں علی، میں اس کے سر پر پہنچ کر بولا۔ وہ بدک کر اٹھا، چند لمحے آنکھیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیسے شفیع محمد؟ اگر تم اچانک وارد ہو کر مجھے حیران کر سکتے ہو تو مجھے بھی ایسا کرنے کا حق ہے۔ میں نے اپنے جنات سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے کوئی ٹیلی فون کال نہ دے، ورنہ جس وقت تم نے اس 4 دیواری میں قدم رکھا تھا مجھے اسی وقت تمہارے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ پھر وہ ہوا میں اونٹ پٹانگ اشارے کرنے لگا اور کسی غیر مرئی اشیاء کو مخاطب کر کے اونٹ پٹانگ فقرے بولنے لگا۔ ان فقروں کا لب لباب یہ تھا کہ کوئی 6 عدد نہایت خبیث قسم کے جن اس کمرے میں موجود ہیں اور وہ اس بات پر سخت خفا ہے کہ میں نے سائیں علی کے آرام میں خلل ڈالا ہے اور اس کی استراحت میں دخل در معقولات کیا ہے۔ اب وہ جن مجھے پھینٹی لگانے کے موڈ میں ہے۔ سائیں علی انہیں جھڑکیاں دے کر کمرے سے باہر نکال کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس نے مجھ پر احسان کیا ہو۔ سائیں، ایک بات پوچھوں؟ ٹالنے کی کوشش تو نہیں کرو گے؟ ہاں پوچھو۔
तुम इंडिया से यहाँ आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है? ओए चरखे, मैं आया कहाँ हूँ, लाया गया हूँ। ये बदबख्त गोरे और काले मुझे कैदी बनाकर यहाँ ले आए। मैं मरकर भी तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर इस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा। वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और दाढ़ी खुजाता रहा, फिर कहकहा मारकर हंस दिया। तू बड़ा खुर्राट हो गया शफी मोहम्मद। अच्छा चल, तुझे असल बात बता ही देता हूँ। आर्थर साईं के सामने जरा मुअद्दिब अंदाज में खड़ा था और खाली नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। हमारी उर्दू इसकी समझ में नहीं आ सकती थी। साईं ने कलंदराना अंदाज में कहा, दरअसल हमें तुम्हारा बहुत ख्याल है शफी मोहम्मद। तुम्हारा दुख हमसे नहीं देखा जाता। हमें मालूम हो कि तू इस लेडी डॉक्टर से बहुत प्यार करता है। लिहाजा जब हमें पता चला कि मरहूब नामी जिन लेडी डॉक्टर पर आशिक हो गया है और उसे हासिल करने के लिए कोकाफ से अफ्रीका पहुंच गया है, तो हमने यहाँ आना जरूरी समझा। तुम जानते हो ना इस गुंडे मरहूब को? मैं तो ये नाम तुम्हारी जुबान से पहली दफा सुन रहा हूँ। इस किस्म की कहानियां घड़कर तुम पहले भी सुनाते रहे हो। ये कहानी नहीं, 100% हकीकत है। मरगूब जिन वाकई मौजूद है। उसके इरादे का इल्म होने के बाद मैंने उसे कोकाफ में ही रोकने की कोशिश की, मगर वो भी एक काइया है। कोकाफ के अपोजिशन लीडर या शायद डिप्टी अपोजिशन लीडर का बेटा है। खुद भी सियासत में हिस्सा लेता है। अब तुम खुद ही सोचो, एक तो सियासतदान, ऊपर से जिन, वो भी जितनी आफत उठाए कम है। बिगड़े तिगड़े रईसजादों की सारी खराबियां उस जिन में है। अब देखो, कोकाफ की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी उसका नाम है। इसके बावजूद वो भाग निकला। मैं समझ गया कि साईं अली कुछ बताना नहीं चाहता, लिहाजा बेपर की उड़ा रहा है। वो इस किस्म की बेमानी गुफ्तगू घंटों जारी रख सकता था। इस गुफ्तगू में बाज़ औक़ात खास किस्म के इशारे भी होते थे, लेकिन इन इशारों को ढूंढना और उनसे माने अखज़ करना ज़बरदस्त किस्म की जहनी वर्जिश के ज़ुमरे में आता था। अचानक एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। यह आवाज़ घर के बालाई पोर्शन से आई थी। कोई कर्बनाक अंदाज में चीखा था। फिर उसने धमाधम दीवार पर मुक्के बरसाए थे। यह आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी महसूस हो रही थी। एकदम मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। यह आवाज़ यहाँ कैसे सुनाई दे रही थी? मेरी तरह आर्थर भी बुरी तरह चौंक गया। वो परेशान सा होकर तेजी से बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद मैंने सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज़ सुनी। साईं को वहीं कमरे में छोड़कर मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ गया। वहां एक गार्ड ने मुझे एहतराम से रोक लिया। उसने मकामी जुबान में कुछ कहा। मतलब यकीनन यही था कि मैं इस घर के बालाई पोर्शन में नहीं जा सकता। मेरे शुबहात तेजी से फल फूल रहे थे। यकीनन आर्थर ही गार्ड से कहकर गया था कि मुझे बालाई मंजिल पर ना आने दिया जाए। आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी, ताहम छत पर से आहटें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। दफतन मेरी निगाह गार्ड के होल्स्टर में लगे रिवॉल्वर पर पड़ी और मेरा दिमाग झंझना उठा। इस रिवॉल्वर को पहचानना मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं था। मैं चंद सेकंड तक अपनी जगह खड़ा रहा और फिर एक तवील सांस लेकर एड़ियों पर घूमकर वापस नशिस्तगाह में आ गया। सोफे पर बैठकर मैं आर्थर का इंतजार करने लगा। उसकी वापसी तकरीबन 4-5 मिनट बाद हुई। उसके बाल बिखरे बिखरे थे और सांस भी कुछ चढ़ी हुई थी, ताहम वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। कौन था? मैंने पूछा। एक उमर रसीदा मुलाजिम है, नशे में शोर करने लगता है। आर्थर बेपरवाह नजर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो अंदर से बिखरा बिखरा है। उसने आसाबी अंदाज में सिगरेट सुलगाया और कश लेने लगा। साईं अली कमाल किस्म का बंदा है। उसने फिर साईं अली का मौजू छेड़ना चाहा। रात भर उकड़ू बैठा रहता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। मैंने देखा कि अंधेरे में उसकी आंखें कभी कभी हीरे की तरह चमकती हैं। साईं का हर काम अनोखा है। सालन में चीनी डालकर खाता है, शरबत में मिर्चें डाल लेता है, दूध में प्याज निचोड़ कर पीता है और चाय में केला डुबोकर खाता है। वैसे है कमाल का बंदा। ये सब कुछ करने से कोई कमाल का नहीं हो जाता आर्थर। कमाल का बंदा बनने के लिए तो कमाल के काम करने पड़ते हैं। क्या मतलब? मतलब तुम खुद से पूछो। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं अब भी नहीं समझा मिस्टर शाह। आर्थर, मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। क्या मतलब? आर्थर का रंग सफेद पड़ गया। मैं जानता हूँ आर्थर, प्रोफेसर अल्लाह देता तुम्हारे घर में मौजूद है। चंद ही लम्हे में आर्थर की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक गए। तुम क्या कह रहे हो मिस्टर शाह? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। मैंने खुद प्रोफेसर की आवाज़ सुनी है। इसके अलावा मिस्टर आर्थर, मैंने तुम्हारे गार्ड के होल्स्टर में अपना रिवॉल्वर भी पहचान लिया है। ये वही रिवॉल्वर है जो 2 दिन पहले प्रोफेसर ने मेरे बेडरूम से हासिल किया था। मेरे फैसला कुन लहजे ने आर्थर को चुप लगा दी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन होंठ कपकपा कर रह गए। उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और खिड़की का पर्दा खींच दिया। मिस्टर शाह,
میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ میں سخت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ آرتھر کافی بدلا بدلا نظر آتا تھا۔ اس میں ایک طرح کا دھیما پن اور کسی حد تک انکسار بھی موجود تھا، اور یہ بات میں نے آج نوٹ نہیں کی تھی، بلکہ پچھلے 8-10 روز سے کر رہا تھا۔ اب بھی اس نے شرمندگی کا اظہار کیا تھا تو یہ اس کے انکسار ہی کی علامت تھی۔ آرتھر، تم ہرکولس کے نائب کپتان ہو، میری حیثیت تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر تم خود کو میرے جواب دہ سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری مہربانی ہے۔ بہرحال تم اپنی مرضی سے مجھے پروفیسر کے بارے میں کچھ بتاؤ گے تو وہ صرف اور صرف میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گا۔ آرتھر چند لمحے تک خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، میں مانتا ہوں مسٹر شاہ کہ پروفیسر میرے ہی گھر میں موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ میری مرضی سے زیادہ سائیں علی کی مرضی سے ہوا ہے۔ کیا تم تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ میں پھر وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ تم بتاؤ گے وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا، بشرطے کہ یہاں کوئی خفیہ کیمرہ یا مائکرو فون وغیرہ نہ ہو۔ نہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، آرتھر نے مری مری آواز میں کہا۔ ویسے میں اپنے طور پر بھی اچھی طرح در و دیوار کا جائزہ لے چکا تھا، مجھے یہاں الیکٹرانک آلات کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، آرتھر کی رہائش گاہ ان چند رہائش گاہوں میں سے تھی جہاں ابھی یہ آلات نصب نہیں ہوئے تھے۔ آرتھر نے لرزہ آواز سے نیا سگریٹ سلگایا۔ وہ ایک دم انڈر پریشر اور پشیمان محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ بات تھی بھی حیران کن۔ آرتھر ایک نہایت ذمہ دار شخص تھا۔ اس کا شمار کنگ کے قریبی اور معتمد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ کئی دوسرے ذمہ دار لوگوں کی طرح وہ بھی تندہی سے پروفیسر کو تلاش کرتا رہا تھا، اور اب اچانک یہ انکشاف ہوا تھا کہ پروفیسر اسی کے پاس چھپا ہوا ہے۔ شاہ، میں عیسائی ہوں، خود کو روشن خیال سمجھتا ہوں اور پڑھا لکھا بھی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی غیر حقیقی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ میں کچھ روز پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں روحانیت پر یقین کرنے لگوں گا اور ایک بدحال فقیر کا عقیدت مند بن جاؤں گا۔ تم سمجھ ہی گئے ہو، میرا اشارہ سائیں علی کی طرف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں مسٹر سائیں علی سے بے حد متاثر ہو چکا ہوں اور ان کے ساتھ وہی تعلق محسوس کرتا ہوں جو ایک پیروکار کا اپنے گرو کے ساتھ ہوتا ہے۔ آرتھر نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک کوریڈور میں سے گزار کر مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ ایک بیڈ روم تھا۔ یہاں قیمتی فرنیچر موجود تھا، ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا اور آرام دہ بیڈ پر ایک حسینہ ایک سیاہ فام نوجوان لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ دونوں گہری نیند میں تھیں۔ دروازے کو بے آواز طریقے سے بند کر کے آرتھر میرے ساتھ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر غمناک سنجیدگی تھی۔ یہ انگلش لڑکی میری گرل فرینڈ مازیان ہے۔ دیکھنے میں تمہیں بالکل صحت مند نظر آئی ہوگی، لیکن یہ صحت مند نہیں ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی بیماری عجیب ہے، اسے خوف آتا ہے، اور خوف کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک عجیب سا احساس اس کے ذہن میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ ڈرنے لگتی ہے۔ اس وقت مازیان کی خواہش ہوتی کہ وہ تنہا نہ ہو، کوئی اس کے پاس ہو۔ تنہائی اسے شدید طور پر ڈرا دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ باتھ روم میں بھی ہو تو بھاگ کر باہر نکل آتی ہے، اگر کمرے میں ہو تو صحن میں آ جاتی ہے، اور اگر صحن میں بھی کوئی نہ ملے تو باہر گلی میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ بس اس کی یہ خواہش ہوتی کہ کوئی انسان اس کے آس پاس ہو۔ پچھلے 3-4 ماہ سے یہ ذہنی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی۔ ہرکولس میں بحری سفر کے دوران میں بھی مازیان اس اذیت کا شکار رہی ہے۔ تم نے ہرکولس میں مجھے بہت کم گھومتے پھرتے دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ مجھے ہر وقت مازیان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ میری غیر موجودگی میں 1 یا 2 ملازمہ اس کے پاس رہتی تھیں۔ اب بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملازمہ اس کے ساتھ سو رہی ہے۔ اگر یہ ملازمہ اٹھ کر چلی جائے اور اس کی غیر موجودگی میں مازیان کی آنکھ کھل جائے تو وہ اس قدر دہشت زدہ ہوگی کہ پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دے گی۔ قریباً 1 ماہ پہلے تک میں مازیان کی وجہ سے ازحد پریشان تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات اتفاقاً سائیں علی سے ہو گئی۔ سائیں صاحب انڈین وردوں میں تھے۔ میں ان کا حلیہ دیکھ کر ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر مجھ سے وہ انگریزی میں کہنے لگے، تیری پریشانی کا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے، تیری پریشانی کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی عمر 24 سال ہے اور وہ انگلینڈ کی رہنے والی ہے۔ میں نے سائیں صاحب کی باتوں پر غور شروع کیا تو مسٹر شاہ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ غیب دانی یا علم نجوم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر تک سائیں صاحب سے بات چیت کی اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں میری رہائش گاہ پر آ کر سائیں صاحب کی مزید صلاحیتیں سامنے آئیں۔ ان کی برکت سے ہماری گمشدہ بلی چند گھنٹے کے اندر گھر واپس آ گئی۔ سائیں صاحب کے روحانی عمل سے میری کمر کا پرانا درد چند روز کے اندر ختم ہو گیا۔ مازیان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری بتدریج کم ہونے لگی ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت حد تک نارمل ہو چکی ہے۔ سائیں صاحب کسی وقت بہت اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے سب سے کہہ رکھا ہے کہ وہ یہ چیزیں تحمل سے برداشت کریں۔ سچی بات تو یہ کہ مجھے اب ان کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی۔ یہ 2 روز پہلے کی بات ہے جب پروفیسر جیل توڑ کر فرار ہوا
اور اس نے اندھادھند فائرنگ کر کے 6 افراد جان سے مار ڈالے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، بعد میں پروفیسر بھاگ گیا تھا۔ میں اس وقت گھر پر ہی تھا۔ مازیان پر خوف کا دورہ پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی۔ سائیں علی بھی گھر میں نہیں تھے۔ میں ان کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ وہ آئے اور مازیان کو تسلی تشفی دیں۔ وہ اکثر اسے پھوکے وغیرہ مارا کرتے ہیں، جس کے بعد وہ بالکل پرسکون ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سائیں علی آ گیا، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ وہ قاتل بھی تھا جس نے پورے ٹرسٹ میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ پروفیسر کے لباس پر خون کے چھینٹے تھے اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس کا چہرہ جان کی وجہ سے بھیانک ہو رہا تھا۔ مازیان پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ وہ بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ ہم نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا۔ سائیں صاحب نے کہا کہ پروفیسر کو پناہ دینی ہے۔ میرے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ پروفیسر نہ صرف جیل سے فرار ہوا تھا بلکہ 6 افراد کی جان بھی لے چکا تھا۔ یہ کنگ کی شدید ترین ناراضگی مول لینے والی بات تھی، مگر سائیں علی کی عقیدت نے مجھے بالآخر مجبور کر دیا کہ میں پروفیسر کو گھر کے اندر چھپا لوں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اب بھی میں سوچتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے یہ فیصلہ کیسے اور کیوں کر سکا۔ شاید یہ بھی سائیں کی ہی روحانیت کا کرشمہ ہے۔ آرتھر نے اپنے سینے پر کراس بنایا اور خالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگا۔ اب یہ بات بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ بندی خانے سے فرار کے بعد پروفیسر بے نام و نشان کیسے ہو گیا تھا۔ اس کی تلاش میں ہاسٹل کا چپا چپا چھانا گیا تھا اور خود آرتھر بھی تلاش کرنے والوں میں شامل تھا، مگر پروفیسر آرتھر کے ہی گھر میں روپوش تھا۔ یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی۔ آرتھر کے گھر کی طرف بھلا کس کا دھیان جا سکتا تھا؟ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پروفیسر اسی طرح غائب ہو گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس وقت بھی سائیں کے کسی ایسے عقیدت مند نے اسے پناہ دے دی ہو۔ مگر اب سوچنے کی بات ہے مسٹر آرتھر کہ سائیں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بات میں بھی پچھلے 2 روز سے سوچ رہا ہوں۔ سائیں بند کمرے میں صرف ایک بار پروفیسر سے ملے ہیں۔ اس کے سوا انہوں نے مجھے پروفیسر کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ میں پروفیسر سے نہیں ملوں گا اور نہ اس سے بات کروں گا۔ میں سائیں کی ہدایت پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں۔ پروفیسر کا کیا حال ہے؟ بہت برا۔ سائیں کی ہدایت پر میں نے پروفیسر کو کمرے میں مقفل کر رکھا ہے۔ صرف شام کو تھوڑی دیر کے لیے اسے بالائی منزل پر ہی گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے۔ حبشی ملازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے ملازمین سے کہہ رکھا ہے کہ پروفیسر کی رسائی کسی ہتھیار تک نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ پروفیسر کو نچلی منزل پر بھی نہ آنے دیا جائے۔ ملازمین انگریزی نہیں جانتے۔ پروفیسر ان سے بار بار مائیکل کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس امر کا صاف اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں پروفیسر کا کیا خیال ہے؟ اسے تو وہ مردہ سمجھتا ہے اور باس مائیکل کو اس کا قاتل قرار دیتا ہے۔ 1-2 بار میرے دل میں بات آئی بھی تھی کہ میں اسے بتاؤں کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، مگر سائیں صاحب کی طرف سے ہم سب پر پروفیسر سے بات کرنے کی پابندی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پروفیسر کی آواز سنی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بڑی تکلیف کی حالت میں بول رہا ہے۔ بس کسی وقت بیٹھے بیٹھے بے چین ہو جاتا ہے، دیواروں پر مکے برسانے لگتا ہے، بلند آواز سے روتا ہے اور اپنی بیٹی کو پکارتا ہے۔ ایسے میں مجھے اس پر اور مازیان پر بڑا ترس آتا ہے۔ ایسے میں مجھے اور مازیان کو اس پر بڑا ترس آتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا میں پروفیسر سے مل سکتا ہوں؟ آرتھر کے چہرے پر تذبذب نظر آیا۔ میں اس معاملے کو سائیں علی کا معاملہ سمجھ رہا ہوں اور کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم ملنا چاہتے ہو تو اس بارے میں سائیں علی سے پوچھنا پڑے گا۔ ابھی آرتھر کا فقرہ پورا بمشکل ہوا ہی تھا کہ سائیں چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہو گیا اور اپنے مخصوص لہجے میں بولا، اوئے چرخے، تجھے کیا مصیبت پڑ گئی؟ کیوں ملنا ہے تجھے پروفیسر سے؟ وہ پکی عمر کا بندہ ہے، کوئی چھیل چھبیلی لونڈیاں نہیں جس سے مل کر تیرا دل خوش ہوگا اور آنکھوں میں تراوٹ آئے گی۔ ویسے بھی وہ بہت غصے میں ہے، اور غصے میں کیوں نہ ہو؟ اس کی پھول سی بچی کو وہ حرامی آدم خور جن چمٹا ہوا ہے۔ باپ بیٹی کی زندگی حرام کر رکھی اس کالے آدم خور نے۔ اللہ کسی کو ایسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ میرے اور میرے جنات کی ساری ہمدردیاں پروفیسر کے ساتھ ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ ہیں۔ سائیں میں بھی ان کا دشمن نہیں ہوں، ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو ملنا چاہتا ہوں پروفیسر سے۔ تم جانتے ہو کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں، بیٹی کے صدمے نے اسے ادموا کر رکھا ہے۔ شاید تم اس کا صدمہ دور کرنا چاہتے ہو، اسے بتانا چاہتے ہو کہ اس کی بیٹی مری نہیں، زندہ ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں اسے یہ خوشخبری دے سکوں، مگر میں جانتا ہوں کہ شائستہ بدستور شدید خطرے میں ہے۔ وہ کسی بھی وقت مائیکل کے چنگل میں خودکشی کر سکتی ہے یا مائیکل اس کی جان لے سکتا ہے۔ میں پروفیسر کو خوشی کے بول سنا کر پھر سے بدترین صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ ویری گڈ گونگلو، ویری گڈ، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ اب تم اچھے بچے بنتے جا رہے ہو شفیع محمد۔ جی چاہتا ہے کہ ہاتھی کی لید سے تمہاری نظر اتاری جائے اور تمہارے بازو پر گینڈے کی کھال کا تعویذ باندھا جائے۔ چند لمحے خاموش رہ کر کسی نامعلوم خیال میں وہ کھویا رہا، پھر بولا، جب تم پروفیسر کو بتاؤ گے کہ اس کی بیٹی مری نہیں بلکہ زندہ ہے تو وہ سب سے پہلے اس سے ملنے کی ضد کرے گا
اور جب تم اسے بیٹی سے نہیں ملا سکو گے تو اس کا جنون اور بڑھ جائے گا. اسی لیے سب سے پہلے تو یہ انتظام کرو کہ اس لڑکی کو آدم خور جن کی قید سے رہائی ملے اور اس کے جیون پر سے موت کے سائے سے مٹ جائیں. اور جب ایسا ہو جائے تو پھر بے شک پروفیسر کو یہ خوشخبری سنا دینا. میں نے پرسوں یہاں کے بگ باس کنگ سے بات کی تھی. مجھے امید ہے کہ وہ مائیکل سے سفارش کرے گا اور مائیکل شائستہ کو کچھ رعایتیں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. اگر ایسا ہو گیا تو ممکن ہے کہ میں شائستہ کو اپنے ساتھ ہاسٹل میں لانے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر وہ ایک بار یہاں آ گئی تو پھر باپ بیٹی کی ملاقات ہو سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے میرے گبڑ گولو. سائیں نے مجھے ایک نئے نام سے پکارتے ہوئے کہا. اگر تم نے پروفیسر کو بتایا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے لیکن پھر بیٹی سے اس کی ملاقات بھی نہ کروا سکے تو وہ یہی سمجھے گا کہ تم اسے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو. ایسے میں وہ اور زیادہ جنونی ہو جائے گا. سائیں کا لہجہ بے شک اوٹ پٹانگ تھا لیکن اس کی بات میں وزن تھا. تھوڑی دیر بعد سائیں علی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. آرتھر اس دوران میں معدب کھڑا رہا. سائیں کے جانے کے بعد اس نے اشتیاق آمیز انداز میں پوچھا کہ میرے اور سائیں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے. میں نے اسے مختصر الفاظ میں آگاہ کیا. آرتھر کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ غمزدہ پروفیسر کو اس عذاب ناک غلط فہمی میں سے نکالا جائے جس نے اس کے ہر پل کو عذاب بنا رکھا ہے. اسے شائستہ کی زندگی کی نوید سنائی جائے. خاص طور سے آرتھر کی گرل فرینڈ تو پروفیسر کی حالت سے بہت دکھی تھی. وہ بھی شائستہ ہی کی طرح اپنے باپ سے بچھڑی ہوئی لڑکی تھی. کچھ دیر بعد میں آرتھر کی قیام گاہ سے رخصت ہو گیا. جس وقت میں اندرونی دروازے میں سے نکل رہا تھا مجھے ایک بار پھر پروفیسر کی گرج سنائی دی. بند کمرے سے ابھرتی ہوئی یہ آواز بالائی منزل سے آ رہی تھی. نہیں چھوڑوں گا, خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا. پروفیسر کی آواز کا کرب گونج بن کر در و دیوار میں سرایت کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ آرتھر کا ایک ملازم پریشانی کے عالم میں سیڑھیوں کا دروازہ بند کر رہا تھا. یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ پروفیسر کی آواز زیریں منزل تک پہنچے. اگلے روز میں نے ہاسٹل کے نئے انچارج ڈوجون کو بتایا کہ میں کیمپس جا کر مسز مائیکل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ڈوجون نے مواصلاتی سسٹم کے ذریعے غالباً کنگ سے رابطہ کیا اور دوپہر 1 بجے کے لگ بھگ مجھے کیمپس جانے کی اجازت مل گئی. طویل سرنگ کا سفر طے کر کے میں کیمپس کی پراسرار اور حیرت انگیز دنیا میں داخل ہو گیا. حسب معمول 2 گارڈز بھی میرے ہمراہ تھے. میں کنگ سے ملنا چاہتا تھا اور اس سے درخواست کرنا چاہتا تھا کہ وہ شائستہ کی بہتری کے لیے اسے مائیکل سے چند روز کی آزادی دلا دے. مجھے یقین تھا کہ اگر میں کنگ سے یہ وعدہ کر لوں کہ میں شائستہ کو پروفیسر کے تازہ ترین حالات کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تو وہ چند شرائط عائد کرنے کے بعد شائستہ کو میرے ساتھ روانہ کر دے گا. میرا اندازہ تھا کہ کنگ بھی شائستہ کی بہتری اسی میں سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے مائیکل سے دور رہے. مگر جب میں زیر زمین کیمپس پہنچا تو صورتحال بالکل مختلف پائی. کنگ اپنے آفس میں بے حد مصروف تھا, لہٰذا اس سے ملاقات نہیں ہو سکی. میری ملاقات مائیکل کے دوست اور ہرکولس کے کپتان جم سے ہوئی. وہ اپنے کمرے میں اپنے پہاڑ جیسے جسم کو ایک کرسی میں گھسڑ کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ شائستہ کے سلسلے میں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ہونے سے اگر تمہارا مطلب زندہ ہونا ہے تو وہ زندہ ہی ہے, لیکن سخت مصیبت میں ہے. اس بے وقوف لڑکی نے اپنی جان کو جان بوجھ کر عذاب میں ڈالا ہوا ہے. مائیکل اپنی طبیعت کے برخلاف اس سے بہت نرمی کا سلوک کرتا رہا ہے, لیکن کچھ بھی ہے, آخر وہ مرد ہے. اپنی عورت سے کب تک دبا رہتا؟ اس کی برداشت جواب دے گئی. کل کسی طرح وہ اس کمرے میں گھس گیا تھا جہاں شائستہ نے خود کو بند کر رکھا تھا. اس نے اس سے ریوالور چھین لیا اور تماچے وغیرہ مارے ہیں. اب وہ ایک دوسرے کمرے میں بند ہے. تو گویا مائیکل اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب بھی معاملہ بگڑنے سے بچ سکتا ہے. اگر وہ لڑکی بغاوت کا رویہ ترک کر دے اور مائیکل سے معافی مانگ لے تو وہ برے انجام سے بچ سکتی ہے. میں جانتا ہوں کہ مائیکل کے دل میں اب بھی اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی, اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو مسٹر شاہ. تم اس کے ہم وطن اور ہم زبان ہو. اسے سمجھاؤ کہ مائیکل کو راضی رکھ کر وہ اپنی اور اپنے باپ کی مشکلات کم کر سکتی ہے. مائیکل کی زندگی میں نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور گئیں, مگر شائستہ کو ایک اہم مقام ملا ہے. وہ مسز مائیکل کہلاتی ہے, اور کنگ کے بعد مائیکل زیر زمین بستی کا سب سے با اختیار شخص ہے. شائستہ ذرا سمجھداری سے کام لے تو اپنی زندگی کو شاندار بنا سکتی ہے. کیا میں اس سے بھی مل سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ تو ٹھیک ہے, مجھے لے چلو اس کے پاس. میں نے اندرونی اضطراب کو دباتے ہوئے کہا. ایک بات تمہیں یاد رکھنی ہوگی, پروفیسر کے بارے میں شائستہ کے سامنے اپنی زبان بند رکھنا. میں نے اس بات میں سر ہلایا. کچھ ہی دیر بعد ہم مائیکل کی شاندار رہائش گاہ پر اس کمرے میں موجود تھے جہاں شائستہ کو رکھا گیا تھا. میں لرز کر رہ گیا. شائستہ لیٹی ہوئی تھی. اسے ایک بیٹ کے ساتھ نائلون کی رسیوں سے جکڑا گیا تھا. وہ سر اور پاؤں سے ننگی تھی. رخساروں پر تماچوں کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے تھے. خوبصورت ہونٹ زخمی تھے. اس کے ہاتھ اور پاؤں پر بھی نیلگو نشانات نظر آ رہے تھے. جم نے بتایا تھا کہ مائیکل نے شائستہ سے ریوالور چھیننے کے بعد اسے تماچے وغیرہ مارے ہیں. اس نے غلط بیانی کی تھی. اس پھول سی نازک لڑکی کو بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا.
جسم کے جو حصے بھی نظر آ رہے تھے وہاں ضربات کے نشان موجود تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، یوں لگتا تھا کہ کرہاتے کرہاتے سو گئی ہے۔ آنسوؤں کی نمی ابھی تک اس کی پلکوں پر موجود تھی۔ جم مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کمرے کی چھت ڈیزائن دار تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کیمرہ اور ڈکٹا فون وغیرہ موجود ہوں گے۔ میں شائستہ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر آہستگی سے اسے آواز دی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، چند لمحے تک خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بے آواز رونے لگی۔ میں نے نرمی سے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ کراہی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس موت چاہیے، مجھے مار دو شاہ جہان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا گلا گھونٹ دو۔ شائستہ تم بڑی ہمت والی لڑکی ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے مرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے مار رہا ہے۔ وہ مجھے اور میرے پاپا کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترساتا رہا ہے، اب وہ مجھے موت کے لیے ترسا رہا ہے۔ میں حیران ہوں شائستہ، جب تم مرنے کی بات کرتی ہو تو تمہیں اپنے پاپا کا خیال کیوں نہیں آتا؟ تم جانتے ہو کہ ان کی جان ہے تمہارے اندر۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی جان کو تکلیف نہ ہو، انہیں ایک ہی بار رو کر صبر آ جائے۔ میرے ساتھ وہ بھی ہر روز جیتے اور مرتے ہیں۔ میں ان کو اپنے نہ ختم ہونے والے دکھوں سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ عرصہ آنسو بہائیں گے، پھر سب کچھ بھول جائیں گے۔ بیٹیوں کو تو آ کر بھولنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کنگ سے بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مائیکل سے کہیں گے اور وہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ بھیج دے گا۔ غزالہ اور گلثوم نے بے قراری سے تمہارا انتظار کیا ہے، تم چند دن ان کے ساتھ رہو گی نا تو بھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے کہیں نہیں بھیجے گا، وہ تو نہیں شائستہ، ایسا نہیں کہتے، ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ مائیکل کیسا بھی ہے، لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ میں جان بوجھ کر کنگ اور مائیکل کا ذکر اچھے الفاظ میں کر رہا تھا۔ اگر ہماری یہ بات چیت کسی ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھی جا رہی تھی تو ہمیں اچھا ہی تاثر قائم کرنا چاہیے تھا۔ شائستہ کے ہونٹ زخمی تھے، بولنے سے اس کے ہونٹوں سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کے زخم صاف کیے۔ اس کی گردن پر اور گردن کے نیچے بھی خراشیں تھیں، یوں لگتا تھا کہ مائیکل وحشت میں اسے نوچتا کھسوٹتا رہا ہے۔ میں بڑی ملائمت سے شائستہ کو سمجھانے لگا، اسے بتانے لگا کہ موجودہ حالات میں اسے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا دینا چاہیے۔ وہ عجیب بے حسی کے عالم میں سنتی رہی۔ اس دوران میں اس نے مجھ سے کئی بار پروفیسر کے بارے میں پوچھا، لیکن اپنی کمٹمنٹ کے مطابق میں نے پروفیسر کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی اچانک مائیکل از خود وہاں پہنچ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر شائستہ کا رنگ ہلدی ہو گیا اور سفید ہاتھوں کی انگلیاں ہولے ہولے کانپنے لگی۔ بلی کو دیکھ لینے والے کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مائیکل کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور چوڑے جبڑے کچھ اور بھی پھیلے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ بغیر الیگ سلیگ کے مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ میں کنگ کی خواہش پر آیا ہوں۔ کنگ نے کہا تھا کہ اس بے وقوف کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے بھٹکانے کی کوشش کرو۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم اسے پٹی پڑھا رہے ہو کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور پھر اس کے بدبخت باپ سے ملاؤ گے؟ میں نے اسے یہاں سے لے جانے کی بات ضرور کی تھی، کیونکہ اس کی ذہنی حالت سنبھالنے کے لیے اس کا یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ یہ زیر زمین جگہ سے نکل کر ہاسٹل میں پہنچے گی، کھلا آسمان دیکھے گی، اپنے ہم سفروں سے ہم وطنوں سے ملے گی تو اس کی طبیعت بہلے گی۔ لیکن جو تم دوسری بات کہہ رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ میں نے ہرگز نہیں کہا کہ میں اس کو اس کے باپ سے ملواؤں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں ملوا بھی نہیں سکتا۔ مائیکل اور دوسرے لوگوں کے نزدیک پروفیسر ابھی تک گمشدہ تھا۔ تم ہوتے کون ہو میری بیوی کو یہاں سے لے کر جانے والے؟ تمہیں کس نے حق دیا ایسا سوچنے کا؟ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں اسے خود سلجھاؤں گا، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیکن کچھ نہیں، اس کا جینا مرنا اسی جگہ پر ہوگا۔ کان کھول کر سن لو، تم نے ایک بار تو یہ بات کہہ دی، آئندہ نہیں کہنا۔ چلو اب تم جا سکتے ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ شائستہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور شدت غم سے اس کا جکڑا ہوا جسم ہولے ہولے رستا چلا جا رہا تھا۔ میں نے مائیکل کی آنکھوں میں جھانکا، وہ بھی یکٹک میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی تلخ سی بات میرے ہونٹوں پر آنا چاہ رہی تھی، مگر شائستہ کی خاطر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس بیچاری کی حالت پہلے ہی ابتر تھی، میں اسے مزید ابتر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مائیکل کی پرغرور آتشی نگاہیں دروازے تک میرا تعاقب کرتی رہیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس موقع پر ایک لفظ میری زبان سے نکل گیا تو یہ ماڈرن آدم خور کپڑوں سے باہر ہوگا اور یہ صورتحال میرے ساتھ ساتھ شائستہ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ میں واپس ہاسٹل پہنچ گیا۔ غزالہ اور گلثوم کو امید تھی کہ میں پروفیسر کی پریشان حال بیٹی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر انہیں مایوسی ہوئی۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ شام کو میں نائب کپتان آرتھر کی طرف چلا گیا۔ سائیں علی مجھے دیکھتے ہی قہقہ لگا کر ہنس دیا۔
آ گئے اپنے منہ کو فٹے منہ بنا کر. میں نے کہا تھا نا وہ جن کے قبضے میں ہے، اور جن اپنا قبضہ آسانی سے نہیں چھوڑتے. میں نے آرتھر اور سائیں علی کو بتایا کہ مائیکل ابھی بہت طیش میں ہے اور شائستہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے رہا. وہ دے گا بھی نہیں، وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا. جس طرح انسانوں میں انسانیت ہوتی ہے اسی طرح بھوتوں میں بھوتیت اور چڑیلوں میں چڑیلیت ہوتی ہے، لیکن جنوں میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو جن غلط راستے پر نکلتا ہے وہ بس چلتا ہی چلا جاتا ہے. پروفیسر کا پتہ نہیں کیا بنے گا. آرتھر نے انگلش میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اسے اس مسلسل عذاب سے نکال لیا جائے، اسے شائستہ کے بارے میں بتا دیا جائے. اگر وہ یقین کر پائے تو اس کا جنون کم ہوگا اور اس میں زندہ رہنے کی خواہش بھی پیدا ہوگی. ورنہ وہ جس قسم کی کیفیت سے گزر رہا ہے وہ اس کے لیے خطرناک ہے اور دوسروں کے لیے بھی. تمہارا کیا خیال ہے آرتھر؟ مسٹر شاہ، تم نے میرا خیال دریافت کرنے میں کافی دیر لگا دی ہے. کم از کم 24 گھنٹے لیٹ ہو تم. کیا مطلب؟ قریباً 20 گھنٹے پہلے پروفیسر یہاں سے جا چکا ہے. کہاں؟ ماریا ٹرسٹ سے باہر. اسے باہر نکالنے کا رسک مجھے لینا ہی پڑا. یہ مسٹر سائیں کا حکم تھا کہ پروفیسر کو ٹرسٹ سے باہر پہنچانا ہے. میں نے تعجب سے سائیں کی طرف دیکھا. وہ کسی پہاڑی بکرے کی طرح جگالی کر رہا تھا. وہ ایک دم ہم دونوں سے لاتعلق نظر آنے لگا. میں نے آرتھر سے پوچھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. مسٹر سائیں نے کل رات 10 بجے کے لگ بھگ اچانک مجھے اپنے پاس بلایا. ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر جلالی کیفیت طاری تھی. فرمانے لگے کہ وہ میرے ذمے ایک نہایت اہم کام سونپنا چاہتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے مجھے پروفیسر کو اس 4 دیواری سے باہر نکالنا ہے. میں نے سائیں صاحب سے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یہاں باؤنڈری وال پر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے اور سخت نگرانی کا خودکار نظام ہے. مگر سائیں صاحب اپنی بات پر اصرار کرتے رہے. ان کی بے قراری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی. مجھے اور مازیان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھیں. بہت سوچ بچار کے بعد میں نے مائیکل سے ہنگامی طور پر ٹرسٹ سے باہر جانے کی اجازت طلب کی. اس اجازت کے لیے کسی مضبوط جواز کی ضرورت تھی. میں نے باس مائیکل کو بتایا کہ مازیان کا ڈپریشن خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے اور اسے شدید دورے پڑ رہے ہیں، لہٰذا میں اسے کسی نفسیاتی معالج کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. ٹرسٹ سے باہر جانے کی اجازت مل گئی تو میں نے پروفیسر کو اپنی کار کی ڈکی میں چھپایا اور مازیان سمیت ٹرسٹ سے باہر چلا گیا. اعلیٰ عہدیداروں کی گاڑیوں سمیت یہاں ہر آنے جانے والے کی گاڑی کی تلاشی اور کلیئرنس ہوتی ہے. ہماری گاڑی کی بھی چیکنگ ہوئی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروفیسر نظر نہیں آیا. اس واقعے کا آرتھر پر اتنا دباؤ تھا کہ بات کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. میں اپنی جگہ گمسم کھڑا تھا. سائیں نے یہ بالکل غیر متوقع کارروائی کی تھی. اس کے مضمرات وہی بہتر سمجھ سکتا تھا. مجھے تو یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا. میری خواہش تھی کہ پروفیسر کے عذاب کو طول دینے کے بجائے اسے شائستہ کی زندگی کی نوید سنا دی جائے، مگر اس نوید سے پہلے ہی سائیں نے پروفیسر کو اس کی وحشت سمیت باہر بھیج دیا تھا. اب اس غمزدہ باپ کی تڑپ نہ جانے کیا روپ اختیار کرنے والی تھی. سائیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. پروفیسر نیم پاگل ہو رہا تھا، اب خبر نہیں وہ کیا کر بیٹھے. جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے ذہین ترین جنوں سے مشورے کے بعد کیا ہے. کم از کم ہم اسے شائستہ کے بارے میں کچھ بتا ہی دیتے. میں نے کہا نا کہ جو کچھ میں نے کیا درست کیا ہے. سائیں کے لہجے نے میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی. کہیں سائیں کی بات کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ شائستہ کو اب زندگی کی طرف نہیں لوٹنا تھا، لہٰذا سائیں نے پروفیسر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. اس سے پہلے بھی کئی بار سائیں کے بے معنی اقدامات اور اشاروں کے پیچھے گہری رمزیں موجود پائی گئی تھیں. فوراً ہی شائستہ کی حالت زار کا تصور میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. وہ بدترین مشکلات میں گھر گئی تھی. مائیکل اپنے وحشیانہ کردار سمیت اب کھل کر سامنے آ گیا تھا. چند لمحے بعد سائیں اپنی مستی میں جھومتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا. اس کی گھنٹیوں اور مالاؤں کا شور اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا. اس کے جانے کے بعد آرتھر نے تعصب کے لہجے میں کہا، ویسے وہ لڑکی کافی بے وقوف ثابت ہوئی ہے. مائیکل نے اس کے ساتھ مہذب رویہ اپنا رکھا تھا. مائیکل کو اپنے خلاف بھڑکا کر اس نے اپنے حق میں بہت برا کیا ہے. لیکن آرتھر، تم لوگ یہ بھی تو سوچو کہ وہ ماں ہے. اس کے لختے جگر کی جان اس کے آدم خور باپ نے لے لی ہے. یہ سب کچھ اتنا گھناؤنا کہ کوئی بھی عورت اپنا ذہنی توازن کھو سکتی تھی. شائستہ تو پھر بھی ہمت اور برداشت کا ثبوت دے رہی ہے. کچھ بھی ہے شاہ، میں اب اس لڑکی کے مستقبل سے بالکل مایوس ہوں. اس نے صرف مائیکل کی نرمی دیکھی ہے، اس کا غصہ نہیں دیکھا. وہ اسے زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دے گا. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سلسلے میں کنگ سے دوبارہ بات کر کے دیکھوں؟ میرا اندازہ ہے کہ کنگ باس مائیکل کے نجی معاملے میں ایک حد تک ہی مداخلت کریں گے. چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک ہی کریں، مگر مائیکل سے اس کی جان تو بچائیں گے نا.
جب میں آرتھر کے گھر سے رخصت ہو رہا تھا تو سائیں علی کسی کونے کھدرے سے نکلا اور لپک کر میری طرف آیا۔ اس نے میرے سینے پر سے قمیض ہٹائی اور غور سے اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں 2 روز پہلے اس نے پرسٹار سوئی چبھوئی تھی۔ وہ جگہ ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی، ہلکی سی سرخی اور سوجن وہاں موجود تھی۔ اس نے انگلی سے اس مقام کو چھوا اور مطمئن انداز میں سر ہلا کر واپس لوٹ گیا۔ اسی رات میں ایک بار پھر ٹرسٹ کی حیرتناک زیر زمین دنیا میں جا پہنچا۔ میں نے کنگ سے ملاقات کا وقت مانگا تھا اور اس نے رات 10 بجے کے بعد کا وقت عنایت کر دیا تھا۔ کنگ نے مجھ سے اسی جادوئی کمرے میں ملاقات کی جس سے مقامی زبان میں روم کہا جاتا تھا۔ دنیا کی بہترین آسائشوں اور الیکٹرانک سہولتوں سے آراستہ اس گول کمرے کو میجک آئی بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک دیوار پر بڑی خوبصورتی سے بہت سی ویڈیو اسکرینیں نصب کی گئی تھیں۔ کنگ آرام دہ صوفے پر بیٹھا بیٹھا ایک کنٹرول پینل کے ذریعے اس زیر زمین اور بالائے زمین دنیا کے بے شمار گوشوں میں جھانک سکتا تھا۔ میں اس بے مثال نیلگوں کمرے میں پہنچا تو کنگ پھیل کر ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیم اریاں خادمہ 10 بستہ اس کے عقب میں موجود تھی۔ زردی مائل آنکھوں والا چھپکلا قالین پر تھا۔ آج اس کے منہ پر جالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک پلیٹ یا ٹرے اس کے سامنے تھی اور وہ بڑی رغبت سے اس میں سے کوئی گوشت نما چیز کھا رہا تھا۔ کنگ نے سر کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کی ہدایت کی اور میرے سلام کا جواب بھی دیا۔ وہ ویڈیو اسکرین کے ذریعے اپنے کسی ماتحت سے انتظامی امور پر بات چیت کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد بات چیت ختم ہو گئی اور کنگ نے بٹن دبا کر ویڈیو اسکرین تاریک کر دی۔ یہ بات چیت ٹرسٹ میں نگرانی کے خودکار نظام کے سلسلے میں تھی۔ کنگ نے اپنے ماتحت کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا تھا اور اس سے ان ویڈیو کیمروں اور مائکرو فونز کے متعلق مکمل رپورٹ مانگی تھی جو درست کام نہیں کر رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پروفیسر کے جیل سے فرار ہونے اور پھر گمشدہ ہونے نے کنگ کو خاصا دھچکا پہنچایا تھا اور وہ اس معاملے کو اپنے لیے چیلنج کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں افسوس ہے مسٹر شاہ کہ تمہیں اپنے ٹاسک میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس میں تمہارا بھی کیا قصور ہے؟ عورت کی طریاحٹ ہر نسل و رنگ میں مشہور ہے اور مشرقی عورت اس حوالے سے خصوصی شہرت رکھتی ہے۔ لیکن جناب، میں نے تو ابھی مسز مائیکل سے صرف ایک ہی بھرپور ملاقات کی تھی۔ میں خاصا پر امید تھا، مگر پھر پتہ چلا کہ مسٹر مائیکل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور انہوں نے مسز سے ریوالور چھین کر انہیں بری طرح زد و کوب کیا ہے اور بیٹ کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ یہ تو لبے بام کمند ٹوٹنے والی بات ہے جناب۔ معاملہ سلجھتے سلجھتے پھر بگڑ گیا ہے۔ کنگ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید بولنے سے روکا۔ شاہ، بات یہ کہ کچھ عورتیں صرف سختی کی زبان سمجھتی ہیں۔ ان کا مزاج سرکش گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ ان پر قابو پانے کے لیے ذرا درست رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی یہ مائیکل کا پرسنل میٹر ہے۔ میرے خیال میں کہ وہ اس معاملے کو ہم سے کہیں بہتر سمجھتا ہے اور حل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جناب، ہم جانتے ہیں کہ وہ لڑکی تمہاری ہم وطن ہے۔ اس حوالے سے تمہیں اس کی فکر بھی ہے، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہے، مجھے ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ مائیکل کو اس کی ضرورت ہے، وہ اسے زندہ دیکھنا چاہے گا۔ کنگ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کنٹرول پینل کی طرف بڑھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک اسکرین روشن ہوئی۔ پہلے اس پر چند نامانوس مناظر ابھرے، پھر میں شائستہ کے کمرے کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بے سود لیٹی تھی۔ وہ بدستور رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ مائیکل سوٹ بوٹ پہنے اس کے نزدیک کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا اور تند لہجے میں اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مائیکل کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، تاہم یہ بات صاف محسوس کی جا سکتی تھی کہ وہ حاکمانہ لب و لہجے میں شائستہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنگ نے بٹن دبا کر منظر بدل دیا۔ تو اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ اپنے کمرے میں پائی جاتی ہے اور صحیح سلامت ہے۔ جناب، میں مائیکل صاحب کی آتش مزاجی سے ڈرتا ہوں، کہیں وہ ایک دم نہ بھڑک اٹھے۔ اگر وہ اسے نہیں بھڑکائے گی تو وہ بھڑکے گا نہیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ لڑکی سے تمہاری ایک ملاقات اور ہو جائے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ مائیکل کی اطاعت کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ موقع دیں گے تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اپنے قریبی ساتھیوں کا گھریلو سکون اور ان کی ذہنی یکسوئی ہمیں بے حد عزیز ہے۔ وہ اس ٹرسٹ میں ہمارے لیے اہم ترین فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ منتشر ذہن کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے پرخطر ہوگا۔ ہم مائیکل کو بھی مطمئن اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب۔ چھپکلا رینگتا ہوا آیا اور بے تکلفی سے کنگ کی گود میں بیٹھ گیا۔ کنگ کا بایاں ہاتھ آہستہ آہستہ چھپکلی کی پشت کو سہلانے لگا، پھر وہ آہستگی سے پھسلا اور کنگ کے چمکدار بوٹوں پر لوٹ لگانے لگا۔ نیم اریاں حسینہ کسی بلی کی طرح اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل کنگ کے قدموں میں جھک گئی۔ اس نے خوبصورت جالی دار تھیلی بڑے سلیقے سے چھپکلے کے منہ پر چڑھا دی۔ حسینہ کا بلوری جسم سحر انگیز روشنیوں میں دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔
ان در و دیوار میں موجود تمام جاندار اور بے جان اشیاء کی طرح یہ پرشباب حسینہ بھی اپنی مثال آپ تھی اور نایاب تھی۔ وہ کنگ اور اس کے مہمانوں کے لیے ساقی گری کے فرائض انجام دیتی تھی اور خود بھی سرتاپا نشہ تھی۔ بالفاظ دیگر وہ ساقی بھی تھی اور ساغر و مینا بھی۔ کنگ نے کنٹرول پینل پر ہاتھ کو تھوڑی سی حرکت دی، ایک اسکرین روشن ہوئی، چند لمحے تک لہریں دکھائی دیتی رہیں اور پھر ایک منظر اسکرین پر ابھرا۔ اس نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک مستطیل کمرے کا منظر تھا۔ یہاں اعزا رسانی کے کئی آلات دیواروں پر سجے ہوئے تھے۔ 3 افراد یہاں الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان میں سے 2 نیگرو تھے اور ایک سیاہ فام۔ تینوں مادرزاد برہنہ تھے، ان کے ہاتھ فرش کی طرف جھول رہے تھے۔ 2 ہٹے کٹے افراد جن کے ہاتھوں میں کیبوکو تھے بڑے جلادانہ انداز میں فرش پر ٹہل رہے تھے۔ یہ دونوں سیاہ فام تھے۔ پھر کیبوکو والا ایک اور حبشی ایک لڑکی کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ لڑکی انچارج سوزی تھی۔ وہ رحم طلب لہجے میں حبشی سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ اسے مسلسل دھکے دیتا ہوا کمرے کے وسط میں لے آیا۔ یقیناً سوزی کو بھی الٹا لٹکایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ صرف اتنی رعایت کی گئی کہ اس کے جسم پر مختصر سا لباس رہنے دیا۔ لباس کیا تھا؟ کپڑے کی 2 دھجیاں تھیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے تنومند حبشیوں نے سوزی کو بھی چھت سے جھولتی زنجیروں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا۔ اس کے بال فرش سے چھونے لگے۔ وہ بے بسی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ چند دن پہلے تک وہ ہاسٹل کی ذمہ دار انچارج تھی اور اس کا حکم چلتا تھا۔ آج وہ معمولی گارڈز کے رحم و کرم پر تھی اور وہ اس کی چمڑی ادھیڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کنگ نے مجھ سے مخاطب ہو کر گمبھیر لہجے میں کہا، تمہیں شاید اہم افراد کو اس سزا خانے میں دیکھ کر تعجب ہوا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ماریا ٹرسٹ کے اندر کسی بھی قسم کی غفلت اور بے پرواہی برداشت نہیں کرتے۔ یہ غفلت اور بے پرواہی کسی سے بھی سرزد ہو، اسے سزا ملتی ہے اور بہر صورت ملتی ہے۔ کیا اس سزا کا تعلق پروفیسر کے جیل توڑنے سے ہے؟ یہ ایک بہت سنگین غلطی تھی۔ اس غلطی کے نتیجے میں نہ صرف ٹرسٹ کا اہم مجرم فرار ہوا، بلکہ کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ حد تو یہ ہے کہ مفرور ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا۔ اس کی روپوشی ہمارے حفاظتی انتظامات میں شدید قسم کی خامیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم اس سلسلے میں پورے سسٹم کو ری چیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وسیع تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو کے ساتھ ساتھ کسی مشروب کی چسکیاں بھی لیتا جا رہا تھا۔ ایک ایسا ہی جوس ٹائپ مشروب میرے سامنے بھی رکھا تھا۔ مشکوک ہونے کے باوجود میں اس کی چسکیاں لینے پر مجبور تھا۔ عقوبت خانے کا منظر اسکرین پر نظر آ رہا تھا اور یہ ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ جلاد نما حبشی گارڈ برہنہ افراد کو بے دردی سے کیبوکو کی ضربیں لگا رہے تھے۔ سوزی مضروبین میں شامل تھی۔ کیبوکو کی ہر ضرب پر اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی تھی۔ مرد حضرات پہلے تو خاموشی سے ضربیں سہتے رہے، لیکن پھر انہوں نے بھی کراہنا شروع کر دیا اور بتدریج یہ کراہیں چیخوں میں بدل گئیں۔ عقوبت خانے کی چھت میں لگے ہوئے مائکروفون بڑی خوبی اور وضاحت سے یہ چیخیں ہم تک پہنچا رہے تھے۔ کیبوکو کی شائیں بھی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ بدنصیب افراد میں سے کبھی کبھی کوئی رحم طلب لہجے میں بولنے لگتا، مگر یہ الفاظ واضح سنائی نہیں دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک اور منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ عقوبت خانے کا دروازہ کھلا اور کم عمر شیطان ماسٹر اسقی اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ یہ لوفر پارٹی بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگی۔ وہ کل 5 لڑکے تھے، چست پتلونے، لمبے بال، گلے میں لاکٹس اور بڑے بڑے جاگرز۔ وہ مستقبل کے چھٹے ہوئے بدماش تھے اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کنگ نے کنٹرول پینل پر ایک بٹن پش کیا۔ ماسٹر اسقی اور اس کے ساتھی چونک کر کیمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یقیناً انہیں وہاں اسکرین پر کنگ کی شکل نظر آنے لگی تھی۔ ہیلو اسقی۔ ہیلو پاپ، کیسا لگ رہا ہے؟ ونڈرفل پاپ، آئی ایم انجوائنگ۔ تمہارے دوست نائی کی موت کے یہ لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، کنگ نے کہا اور بٹن دبا کر سلسلہ کلام منقطع کر دیا۔ ان لوگوں کا برا حال تھا۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ رہے تھے۔ ان کا جسم، ان کا گوشت کئی جگہ سے ادھڑ گیا تھا اور فرش پر جگہ جگہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ضربوں کے دوران میں بڑی صفاقی سے تھوڑا تھوڑا وقفہ بھی دیا جاتا تھا۔ مقصد غالباً یہی تھا کہ مار کھانے والے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بے ہوشی ناقابل برداشت اذیت کے خاتمے کا اعلان ہوتی ہے اور مارنے والے اذیت کا خاتمہ نہیں، تسلسل چاہتے تھے۔ چند لمحے بعد مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چنڈال چوکڑی میں سے سب سے بڑے لڑکے نے بڑے اسٹائل سے سگریٹ برآمد کیا اور اسے لائٹر دکھا کر ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ اس لڑکے کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ہاں، قد تھوڑا سا لمبا تھا۔ اس نے چند ہی کش لیے تھے کہ اسقی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے لیا اور بڑے مشاق انداز میں کش لینے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے کنگ کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکن کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصہ تھی۔ یہ منظر میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کی توقع تھی۔
ایک باپ اپنے کمسن بیٹے کو سگریٹ نوشی کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کل کلا کو وہ اپنے بچے کو شراب نوشی کرتے دیکھ کر بھی شاید ایسے ہی مسکرائے گا، اور میرا یہ خیال چند روز بعد بالکل درست ثابت ہوا۔ اسقی کا اعتماد دیدنی تھا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ کنگ اپنے روم میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور لمبے لمبے سٹے لگا رہا تھا۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتا؟ جنہوں نے اسے روکنا ٹوکنا تھا وہی اس کو گمراہ کر رہے تھے۔ عقوبت خانے میں الٹے لٹکے ہوئے 2 افراد تو جلد ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے بازو ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرف فرش کی طرف جھول گئے اور کوڑے کی بے رحم ضربیں ان پر بے اثر ثابت ہونے لگیں۔ تاہم تیسرا شخص جو نسبتاً جوان تھا ابھی تک ہوش میں تھا اور اپنے ناکردہ یا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ سوزی بھی ابھی تک بے ہوشی کی نعمت سے محروم تھی۔ کیبوکو کی ہر ضرب پر اس کا چمکیلا بدن مچھلی کی طرح تڑپتا تھا اور اس کے حلق سے چیخ آزاد ہو جاتی تھی۔ اسقی اور اس کے ساتھی صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اسقی کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی۔ اس کی آنکھوں میں سراسر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آنکھوں میں اپنے ساتھی جوم سے کچھ کہا اور پھر وہ اٹھا۔ اس نے اپنی انگلیوں میں دبا ہوا جلتا سگریٹ بڑی بے دردی سے سوزی کے شفاف رخسار پر بجھا دیا۔ اس مرتبہ سوزی کی چیخ بڑی لرزہ خیز تھی۔ یہ طویل چیخ 2-3 حصوں میں تھی۔ اس کا پورا جسم تھرایا، پھر اس کے ہاتھ بھی ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرف فرش کی طرف جھول گئے۔ وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کمسن شیطان نے دوبارہ سگریٹ سلگائی، 2 بڑے بڑے کش لیے اور سگریٹ ایک بار پھر سوزی کے اریاں کندھے پر بجھا دیا۔ اس مرتبہ وہ بدنصیب مچھلی کی طرح تڑپی اور نہ ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ یہ کمسن شیطان ابھی سفاکی میں ناتجربے کار تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوئے ہوئے شخص کو تو اذیت سے جگایا جا سکتا ہے، لیکن بے ہوش ہو جانے والے کو مزید اذیت نہیں دی جا سکتی۔ کندھے پر سگریٹ بجھائے جانے کے باوجود وہ بے حس و حرکت لٹکتی رہی۔ اب فقط ایک شخص ہوش میں تھا اور حبشی گارڈز اسے پیٹنے میں مصروف تھے۔ اسقی اپنے ساتھیوں سے سرگوشی میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خباثت آمیز مسکراہٹ تھی۔ یہ لڑکے گاہے گاہے سوزی کے بے ہوش جسم کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے۔ شاید ان کے سفاک ذہنوں میں کوئی نئی شرارت پروان چڑھ رہی تھی۔ کنگ نے چینل بدل دیا۔ خدمت گار حسینہ نے نیا جام بنا کر اس کی خدمت میں پیش کیا۔ ان لوگوں کو کب چھوڑا جائے گا؟ میں نے محتاط لہجے میں کنگ سے پوچھا۔ شاید تمہیں ترس آنا شروع ہو گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، ان کے فی الحال اتنی سزا ہی کافی ہے۔ چند روز تک مرہم پٹی کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سزا کو ہم وارننگ کہتے ہیں۔ ہاں، اگر آئندہ ان میں سے کوئی ایسی غلطی کرے گا تو اس کی کم از کم سزا موت ہوگی، اور ہمارے ہاں سزا پر فوری عمل درآمد ہوتا ہے۔ کنگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہا، لیکن میرا دھیان اسی مقصد کی طرف رہا جس کی خاطر میں یہاں کیمپس میں آیا تھا۔ جو ہی باتوں کے دوران میں مجھے ذرا سی گنجائش نظر آئی، میں نے کنگ کی توجہ ایک بار پھر شائستہ والے معاملے کی طرف دلانے کی کوشش کی۔ کنگ اچھے موڈ میں تھا۔ میری کوشش پر وہ ناراض نہیں ہوا۔ دھیمے لہجے میں بولا، یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، تم اسے اپنے ذہن پر زیادہ سوار مت کرو۔ ہم نے کہا ہے نا کہ اس لڑکی سے ہم تمہاری ایک اور ملاقات کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات سے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جیسے آپ کا حکم جناب، وہ سرزنش کے لہجے میں بولا۔ غیر اہم معاملات میں ذہن کو مت الجھاؤ شاہ، ہمیں تم سے بہت سے اہم کام لینے ہیں، ایسا کام جو تمہاری صلاحیتوں کے مطابق ہوگا اور تمہاری قابلیت کو نکھارے گا بھی۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ کنگ نے ایک آٹومیٹک دراز کھولی اور اس میں سے 2 ٹکٹ نما کارڈز نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ دیکھنے میں کسی میوزیم یا زو وغیرہ کے ٹکٹ لگتے تھے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ان ٹکٹس پر ایک انسانی ڈھانچے کی شبیہ تھی جسے ایک خوفناک اژدہے نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان ٹکٹس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا، لیکن یہ سب کچھ کسی نامعلوم زبان میں تھا۔ صرف تاریخ مجھ سے پڑھی گئی۔ یہ 4 روز بعد کی تھی۔ تمہیں یہاں جانا ہے۔ یہ دوسرا ٹکٹ تمہارے بیسٹ ہاف کے لیے ہے۔ اگر کوئی بیسٹ ہاف نہیں ہے تو پھر تم یہاں سے بھی کسی اپنی پسند کی خاتون کو لے جا سکتے ہو، لیکن خاتون کا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ میں کنگ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر اسی دوران میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کنگ فون کی طرف متوجہ ہوا اور اشارے سے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز ہاسٹل کے ہیڈ انچارج کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ میں کیمپس میں جا کر مسز مائیکل سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ مجھے فوراً کنگ کا وعدہ یاد آ گیا۔ میں رات کے 9 بجے کے لگ بھگ کیمپس میں پہنچا اور پھر مختلف صاف شفاف راہداریوں سے گزرنے کے بعد مائیکل کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ میں نے کل شائستہ کو ویڈیو اسکرین پر دیکھا تھا۔ وہ رسیوں میں جکڑی ہوئی بیڈ پر پڑی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آج بھی شائستہ سے میری ملاقات اسی کمرے میں اور اسی حال میں ہوگی، لیکن یہ اندیشہ بالکل باطل ثابت ہوا۔ شائستہ سے میری ملاقات گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوئی۔ وہ پھولدار بنارسی ساڑی میں تھی۔ بال بڑے سلیقے سے جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں بلوری چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی اور کانوں میں آویزے جچ رہے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ میاں بیوی میں صلح ہو چکی ہے، کم از کم کسی قسم کی مفاہمت ضرور ہو چکی ہے۔
شائستہ کی آنکھیں تاحال سوجی ہوئی تھیں، لیکن حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی ہے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور ملازم سے کہہ کر اپنے سامنے سے گرین ٹی کے برتن اٹھوا دیے۔ شکر ہے کہ آج تمہیں بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں میں۔ اگر یہ بہتر حالت ہے تو پھر پتہ نہیں بدتر حالت کسے کہتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں شاہ جہاں۔ اس شخص نے مجھے توڑ پھوڑ کر کچرا بنا دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ صرف میری مجبوری ہے۔ شاید عورت مجبوری ہی کا دوسرا نام ہے۔ مجبوری کا تعلق عورت سے نہیں انسان سے ہے۔ اس میں مرد یا عورت کی تخصیص ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ مجھے طفل تسلیاں مت دو۔ وہ شاید رنج کے عالم میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ شاید اسے خطرہ تھا کہ اس کمرے میں خفیہ کیمرہ اور ڈکٹا فون وغیرہ موجود ہے۔ وہ کچھ دیر تک سیدھی سیدھی باتیں کرتی رہی۔ اس کا مدعا سمجھ کر میں بھی گفتگو میں محتاط ہی رہا۔ کچھ دیر بعد ہم کامن روم میں آ بیٹھے۔ یہاں پہنچ کر شائستہ ایک بار پھر آنسو پوچھنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں بہت بزدل ہوں شاہ جہاں، کاش میں خود کو گولی مار سکتی، اس روز روز کے جینے اور مرنے سے تو بچ جاتی۔ تم بہت بہادر ہو شائستہ۔ بزدل وہ نہیں ہوتا جو خودکشی نہ کر سکے، بزدل وہ ہوتا ہے جو زندہ نہ رہ سکے۔ نہیں شاہ جہاں، میں بزدل ہوں، میں محبت کرتی ہوں اور اسی محبت نے مجھے بزدل بنا دیا۔ اپنے پاپا کی محبت نے مجھے بزدل بنا دیا۔ محبت میرے اندر سے مرنے کا حوصلہ چھین کر لے گئی ہے۔ میرے پاپا ان درندوں کے چنگل میں ہیں۔ ان کے بوڑھے جسم کو شدید اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو اس حالت میں چھوڑ کر تو میں مر بھی نہیں سکتی۔ تم کو اپنے پاپا کے بارے میں کس سے معلوم ہوا ہے؟ مجھے کس سے معلوم ہوتا؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس چار دیواری میں کہیں بند کیے گئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق پروفیسر اللہ دتا اس ٹرسٹ کی ناقابل عبور چار دیواری سے باہر جا چکا تھا، مگر اب شائستہ ایک بالکل مختلف صورتحال بیان کر رہی تھی۔ اس کے دو ہی مطلب تھے، پروفیسر پھر پکڑا جا چکا تھا یا پھر آرتھر نے ہی غلط بیانی کی تھی۔ پروفیسر کو ٹرسٹ سے باہر نکالا ہی نہیں گیا تھا۔ تم نے کہاں دیکھا تھا پروفیسر صاحب کو؟ وہ ٹیشو پیپر سے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی اور ایک ویڈیو اسکرین کے سامنے جا بیٹھی۔ اس ویڈیو اسکرین کی حیثیت ویڈیو فون کی سی تھی۔ اس کے علاوہ اس پر ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی، یعنی کسی بھی لائیو گفتگو یا منظر کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ شائستہ نے وی سی پی آن کیا اور ٹیپ کو ریوائنڈ کر کے ایک منظر اسکرین پر لے آئی۔ یہ منظر ٹرسٹ کے بیرونی حصے یعنی ہاسٹل کے بندی خانے کا تھا۔ ایک سیل میں پروفیسر اللہ دتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی حالت ناگفتبا تھی۔ جسم پر صرف ایک پیجامہ نما کپڑا تھا۔ دونوں ہاتھ اطراف میں دو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ پروفیسر کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے۔ وہ نیم بے ہوش تھا اور اس کی تھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک نیگرو گارڈ کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے افریقی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بے ایمانہ تشدد کی علامت کیبوکو موجود تھا۔ دراصل وہ ویڈیو فون پر مائیکل کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اسکرین پر مجھے یہ منظر دکھاتے ہوئے شائستہ کے چہرے پر کرب اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ڈیڈی کی حالت زار اس کے لیے یقیناً ناقابل برداشت تھی۔ میں نے شائستہ سے پوچھا، یہ منظر تم نے کب دیکھا تھا؟ کل مائیکل نے دکھایا تھا۔ کیا یہ لائیو تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ شائستہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے مائیکل نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ اس نے اپنے آخری حربے کے طور پر شائستہ کو اس کے ڈیڈی کی حالت زار دکھائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اگر وہ خود سری پر آمادہ رہی تو اس کے باپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ حالانکہ شائستہ کا باپ مائیکل کے پاس تھا ہی نہیں۔ جو مناظر لائیو کہہ کر شائستہ کو دکھائے گئے تھے وہ ریکارڈ شدہ تھے اور کئی دن پرانے تھے۔ اس میں ہاسٹل کا بندی خانہ نظر آ رہا تھا جو قریباً ایک ہفتہ پہلے پروفیسر ہی کے ہاتھوں جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ان مناظر کے ریکارڈ شدہ ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال مائیکل کی اس عیارانہ چال نے صورتحال کو بہتر بنانے میں معاونت کی تھی۔ دباؤ کے تحت ہی صحیح، لیکن شائستہ کو سنبھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ شائستہ کو پروفیسر کے اصل حالات سے آگاہ نہیں کروں گا۔ ویڈیو بند کرنے کے بعد شائستہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، پلیز شاہ جہاں، پلیز پاپا کے لیے کچھ کریں۔ اگر میری جان کی ضرورت ہے تو ابھی لے لیں، مگر میرے ڈیڈی پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تمہاری جان کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے پاپا کو کچھ ہونے والا ہے۔ سمجھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تمہارے پاپا مکمل سکون میں ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہہ دیا نا، میری بات پر مکمل یقین رکھو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ابھی تھوڑا سا صبر اور کرنا ہوگا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ صبر اور انتظار انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یا خدا، میرا اور امتحان نہ لے،
ایک بیٹی سے اپنے باپ کا اور انتظار نہیں ہوتا۔ وہ دعائیہ انداز میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی۔ پھر وہ کریت کر مجھ سے پروفیسر کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کیسے ہیں؟ میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کس کے حکم پر کیا گیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی طرف سے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیتا رہا۔ بیچ بیچ میں خود بھی سوالات کرتا رہا۔ ان سوالوں کا تعلق مائیکل اور شائستہ سے تھا۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مائیکل اور شائستہ کے تعلق میں یہ تھوڑی سی بہتری کس حوالے سے آئی ہے۔ میرے اندازے کے عین مطابق جہاں دیدہ مائیکل نے شائستہ کے ذہن میں یہ اندیشہ ڈالنے کی کامیاب کوشش کی تھی کہ مائیکل اس کے اگلے بچے کو بھی اسی بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنائے گا، بے ایمانہ سلوک کا نشانہ بنائے گا جس کا نشانہ پہلا بچہ بنا، اس نے شائستہ کو بتایا تھا کہ یہ کہنا قبائلی رسم صرف پہلوٹی کے بچے تک ہی محدود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر کی ایک پرانی ویڈیو کو مائیکل نے لائیو کہہ کر دکھایا تھا اور شائستہ کو باور کرایا تھا کہ اس کا باپ قانون کی حراست میں ہے۔ اس صورتحال نے بھی شائستہ کو جارحانہ رویہ ترک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک عارضی سی مفاہمت ہو گئی تھی۔ مائیکل نے شائستہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ کنگ سے سفارش کرے گا اور جلدی پروفیسر کو ٹرسٹ کی جیل سے رہا کرا لے گا۔ مائیکل نے شائستہ کو تفصیل تو نہیں بتائی، تاہم اتنا ضرور سمجھا دیا تھا کہ اس کے باپ پر اندھا دھند فائرنگ اور قتل کرنے کا سنگین الزام ہے۔ اس جرم کی کم از کم سزا موت ہے، مگر وہ اس سزا کے آڑے آئے گا اور پروفیسر کے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ شائستہ مجھ سے کریت کر جو سوال کر رہی تھی ان میں اہم ترین سوال یہی تھا کہ اس کے ڈیڈی پر فائرنگ اور قتل کے الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم تھا، لیکن کنگ کی طرف سے مجھے مکمل طور پر پابند کر دیا گیا تھا۔ میں شائستہ کے سامنے پروفیسر کے حوالے سے بالکل زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ لہٰذا رات 10 بجے کے لگ بھگ مائیکل کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا تو میں شائستہ کے پاس سے اٹھ آیا۔